السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 23 فروری 2020 کو یہاں طائفہ منصورہ لائبریری میں طائفہ منصورہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی میں یہ جو درس ہے، مجھے جو عنوان پر بولنے کو کہا گیا منہج سلف، تو میں نے کہا کہ عنوان کا نام جنت کا راستہ رکھ دیجئے۔ تو جنت کا راستہ یہ عنوان ہے۔ محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نومبر 2013 میں جو پاکستان میں انتقال کر گئے ہیں، ان کو کئی کبار علماء نے محدث کہا، بہت ساری ان کی خدمات ہے دین اسلام کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی جو تفسیر میں احادیث ہیں لکھی ہوئی، اس کی بھی تحقیق کیے ہیں زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے، کتب 6 کی اور بہت ساری کتابوں کی۔ کئی کتابیں آپ نے لکھے ہیں عقیدے کے عنوان میں اور اعمال کے عنوان میں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب مختصر سی ان کی ہے جنت کا راستہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر کتاب جنت کا راستہ، 24 پیجز کی کتاب۔ 35 سے 40 منٹ کے آج کے اس درس میں یہ پورے 24 پیج میں پڑھ کر نہیں سنا پاؤں گا، لیکن اس میں جو عنوانات ہے وہ 27 ہیں، وہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ پہلے نمبر پہ ہے، گنی آپ لوگ، ہمارا عقیدہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا اصول۔ تیسرے نمبر پہ ہے اہل حدیث کی فضیلت۔ چوتھے نمبر پہ ہے محدثین کا مسلک۔ 5ویں نمبر پہ ہے صحیحین کا مقام، صحیحین یعنی صحیح البخاری صحیح مسلم۔ 6ویں نمبر پہ ہے تقلید۔ 7ویں نمبر پہ ہے نماز۔ 8ویں نمبر پہ ہے اوقات نماز۔ 9ویں نمبر پہ ہے نیت کا مسئلہ۔ 10ویں نمبر پہ ہے جرابوں پر مسح یعنی ساکس پر مسح۔ 11ویں نمبر پہ ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا۔ 12ویں نمبر پر ہے فاتحہ خلف الامام۔ 13ویں نمبر پر ہے آمین بالجہر۔ 14ویں نمبر پر ہے رفع الیدین۔
15ویں نمبر پر ہے سجدہ سہو، 16ویں نمبر پر ہے اجتماعی دعا، جو احناف ہر فرض نماز کے بعد امام دعا کرتے اور مقتدی آمین آمین کہتے ہیں، وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی نقل ہے یہاں پر اجتماعی دعا۔ 17ویں نمبر پہ ہے نماز فجر، صبح کی 2 سنتیں۔ 18ویں نمبر پہ ہے جمع بین الصلاتین۔ 19ویں نمبر پہ ہے نماز وتر۔ 20ویں نمبر پہ ہے نماز قصر، مسافر کے لیے جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، نماز قصر۔ 21ویں نمبر پہ ہے قیام رمضان، تراویح، تہجد، قیام اللیل۔ 22ویں نمبر پر ہے تکبیرات عیدین۔ ہمارے پاس کتنے تکبیرات؟ 7 اور 5، 12، لیکن احناف حدیث کے اپوزٹ میں 6 ہوتے ہیں ان کے پاس۔ 23ویں نمبر پر ہے نماز جمعہ۔ 24ویں نمبر پر ہے نماز جنازہ۔ 25ویں نمبر پر دعوت و تبلیغ جو ہے۔ اس کے بعد 26ویں نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو 27 میں نے کہا تھا، 26 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عنوانات ہے، 24 پیج لکھے ہوئے ہیں، جنت کا راستہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنت کا راستہ ہے، اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ آپ لوگ پورے 26 عنوانات میں پڑھ کے سنایا تو اس میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں جنت کا راستہ کتاب کا نام دیا گیا، مختصر سی کتاب، لیکن اس کے اندر پورے سائیڈ ہیڈنگز جو پڑھ کر سنایا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں جو نماز سے تعلق رکھنے والی اور دیگر، یہ سب اعمال، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آیت کون سی تلاوت کیا؟ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 115۔ ومن، اور جو کوئی بھی شخص، یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی، مخالفت کرے کس کی؟ رسول کی۔ یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی۔ من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے کوئی۔ وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی پیروی کرے۔ مومنین کا راستہ یعنی جنت کا راستہ، صحابہ مومنین، تمام صحابہ مومنین، تو ان کا راستہ کون سا تھا؟ جنت کا راستہ۔ تو یہاں پر آیت میں کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بندہ پیروی کرے مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پہ لگا ہے ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے، اللہ نے کہا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کا راستہ اس آیت میں کس کا راستہ بولا گیا؟ مومنین کا راستہ۔ کون مومنین؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مومنین کون؟ تمام صحابہ، تمام صحابہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ابو طفیل رضی اللہ عنہ جو 110 ہجری میں مکہ میں انتقال کر گئے، مطلب تمام صحابہ، ٹھیک، تمام صحابہ مومنین۔ ان لوگوں نے عقیدہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اعمال ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ 4604 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انی، مجھے، اوتیت الکتابہ، دیا گیا ہے کتاب، دیا گیا ہے کتاب قرآن مجید، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی حدیث۔ تو قرآن اور حدیث دونوں بھی وحی ہے اللہ کے طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے؟ تو جو منزل من اللہ ہے، اللہ کے طرف سے نازل ہوا قرآن اور حدیث جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کردہ علم کو، قرآن اور حدیث کو اپنے صحابہ کو سکھائے، حفظ کروائے، لکھوائے. پھر صحابہ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال 3 مہینے 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت اللہ کی جنت میں چلے گئے. روح آپ کی قبض ہو گئی، اس دنیا کو آپ چھوڑ دیے. تو تب سے لے کر صحابہ جتنا مکمل دین آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیے تھے، وہ صحابہ جو حفظ کرے لکھے، وہ اپنے اولادوں اور اپنے شاگرد یعنی تابعین کو سکھائے، لکھائے، حفظ کروائے. تابعین تبع تابعین کو حفظ کروائے، لکھوائے، اور وہ سلسلہ قرآن اور حدیث حفظ کرنا اور قرآن و حدیث لکھنے کا یہ جاری رہا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح البخاری سے. صحیح البخاری سے حدیث نمبر 631. یہ حدیث میں کیا ہے غور کریے. مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ صحابی کا نام ہے. توجہ میری طرف دیجئے، میں درمیان میں پوچھ لوں گا کچھ. 631 نمبر والی حدیث صحیح بخاری. مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ. میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. حدیث کسے کہتے ہیں سنیے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ حدیث ہے مکمل. اب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری میں 631 پر نقل کرے. 7563 حدیثیں صحیح بخاری میں. 631 پہ یہ حدیث نقل کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند لکھے. حدیث کا متن ڈائریکٹ نہیں لکھے کہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ متن نہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کتنے مردوں نے، کتنے آدمی، کتنے روایت کرنے والے راویوں نے اس حدیث کو روایت کی. غور کریے. امام بخاری ہے پہلے نمبر پہ، کہتے ہیں حدثنا، مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن المثنى. کس نے؟ محمد بن مثنى نے امام بخاری کو سنایا. کتنے نام ہو گئے؟ قال حدثنا عبد الوهاب. محمد بن مثنى کہتے ہیں مجھے یہ حدیث کون سنا ہے؟ عبد الوهاب. قال حدثنا ایوب. عبد الوهاب کہتے ہیں کہ مجھے حدیث ایوب نے سنا ہے. عن ابی قلابہ. ایوب کہتے ہیں یہ میں نے سنا ابو قلابہ سے. قال حدثنا مالک. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں مالک سے یہ حدیث سنا. یہاں پر مالکن اتنی بات ہے. یہ کون مالک ہے؟ امام مالک نہیں ہے، مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ صحابی. کیا کہتے ہیں مالک رضی اللہ عنہ؟ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ کتنے نام ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک؟ سارے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لکھ رہے ہیں تو ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اگر ہم ہٹا رہے ہیں ابھی فی الوقت تو کتنے واسطے ہو گئے؟ 6 واسطے ہو گئے. یعنی صحابی سے لے کر امام بخاری کے استاد تک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمائے، صحابی نے تابعی سے فرمائے،
تابعین نے تبع تابعی سے فرمائے، تبع تابعی نے ان کے شاگرد سے فرمائے، ان کے شاگرد نے ان کے شاگرد کو بولے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ان الاسناد من الدین، اسناد کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ باب لکھے، اسناد کس میں سے ہے؟ دین میں سے۔ اگر اسناد نہیں ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ بندہ وہ کہہ گزرتا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اسناد سے کیا محفوظ ہوئی؟ حدیث محفوظ ہوئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اسناد ضروری ہے۔ اب وہ سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث کی کتاب میں صحیح بخاری میں مرفوع متصل جتنی روایتیں ہیں تمام کے تمام کیا ہے؟ صحیح ہے، ایک بھی ضعیف نہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں بھی تمام مرفوع متصل روایتیں کیا ہے؟ صحیح ہے، ایک بھی ضعیف نہیں۔ سند میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب سنن ابو داؤد میں کچھ سندوں میں ضعیف روایت کرنے والے ضعیف راوی، کئی روایت کو گڑھنے والے موضوع وضاع جسے کہا جاتا ہے وہ آدمی کا بھی نام ہوتا ہے۔ سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، سنن دارمی ہے، سنن دارقطنی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سمجھے، مسند احمد ہے، موطا امام مالک ہے، اور حدیث کی کتاب ہے۔ تو ان کتابوں میں سندوں کے ساتھ جو حدیث بیان کی گئی ان سندوں میں ضعیف راویوں کو بھی درج کیا گیا۔ محدثین نے ضعیف روایتوں کو کیوں نقل کیا اپنی حدیث کی کتاب میں، یہ بات بھی ہے۔ میں بھی سند سمجھا رہا ہوں، ابھی میں بھی متن پہ نہیں گیا 631 صحیح بخاری کا، ابھی میں سند کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بیسکس ہے، اس سے دور رکھے ہیں گمراہ فرقے والوں نے، صوفیزم والوں نے یہ بیسک علم سے لوگوں کو دور رکھے ہیں۔ سینہ با سینہ علم جاتا بولتے ہیں صوفیزم والے، یہ ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو سنن اربعہ اور دیگر احادیث کی کتاب میں ضعیف روایتیں کیوں لکھے محدثین؟ وہ اس لیے لکھے کہ حدیث جس سند سے سنائی گئی ہے وہ سند کے ساتھ وہ متن حدیث کو لکھ دیا گیا، اور پھر بعد میں وہ راویوں کے احوال کو بھی لکھا گیا، احوال الراوی یعنی روایت کرنے والے کے حالات، وہ کب پیدا ہوئے، ان کے ابا کا نام کیا، ان کے دادا کا نام کیا، ان کے استاد کا نام کیا، ان کے تلامذہ کا نام کیا، شاگردوں کا نام کیا، ان کے دور میں کون کون حدیث کے عالم رہے ہیں، مثال کے طور پہ بصرہ میں، شام میں، کوفہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، سمجھ رہے ایسا۔ تو اس دور کے اسی شہر کے حدیث کے عالم یا تفسیر کے بڑے عالم نے ان کے بارے میں کیا بولے ہیں، یہ سب اسی دور میں بول دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ فلاں کے عقیدے میں یہ گڑبڑی ہے، فلاں کے اعمال میں یہ گڑبڑی ہے، ان کے حافظے میں یہ گڑبڑی ہے۔ کچھ حدیثوں کے نیچے لکھا جیسا 479 صحیح ابن خزیمہ میں لکھا گیا ہے معمل بن اسماعیل کے بارے میں سیء الحفظ، یعنی یہ حافظے کمزور ہے، لیکن نہیں بات، وہ بات صحیح نہیں ہے اور تحقیق ہو چکی ہے، معمل بن اسماعیل حافظے کمزور نہیں تھے، وہ ان کے وجہ سے کسی نے اس حدیث کو ضعیف کہا 479 ابن خزیمہ کو، لیکن وہ حدیث معمل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف نہیں بلکہ عاصم بن کلیب سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے مدلس راوی عن سے، تو اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ معمل بن اسماعیل کی وجہ سے، لیکن محدث زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ نہیں یہ تدلیس ہے اس میں، اور مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، ایسا۔ تو ایسی یہ سب باتیں، یہ سب اصول، یہ سب چیزیں لکھی گئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا بس ریڈی میڈ سامنے کھانا آ گیا کھا لو، ایسا نہیں، بہت زیادہ مطلب اس کے اوپر محنت ہوئی۔ اصول حدیث قرآن حدیث سے بنے ہیں، سمجھے، اصول تفسیر قرآن حدیث سے ہی بنے ہیں، اصول فقہ قرآن حدیث سے ہی بنے ہیں۔ تو یہ علماء جو ہے پرکھتے تھے کہ کون عالم یا کون آدمی کون سی روایت بیان کر رہے اور کیا بول رہے، اور پھر وہ کس سے سند بیان کر رہے، ایسا۔ سبحان اللہ۔ تو ضعیف روایتیں اس لیے لکھ دی گئی کہ نشاندہی بھی کر دی گئی کہ مثال کے طور پہ 756 سنن ابو داؤد،
کیا اس میں؟ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی متفقہ طور پر ضعیف راوی ہے، احناف کے پاس بھی۔ وہ آدمی کے بارے میں اسی دور میں وہ بندہ جب زندہ تھا اسی دور میں بات عام ہو چکی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ضعیف ہے، اور لکھ دی گئی بات۔ تو یہ اسماء اور رجال کہتے ہیں، یعنی رجل یعنی ایک آدمی، رجال یعنی کئی آدمی، اسم یعنی ایک نام، اسماء یعنی کئی نام۔ اسماء اور رجال یعنی وہ مردوں کے نام جو حدیث کے سند میں آئے ہیں، حدیث کی روایت کرنے کے سند میں آئے ہیں، ان کو اسماء اور رجال کہتے ہیں۔ تو اب یہ 631 جو میں حدیث سنایا، رسول اللہ کے نام سے لے کر امام بخاری کے نام تک کتنے مردوں کے نام آئے ہیں؟ 7۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو 7 میں امام بخاری کا نام بازو کر دیجئے، کیونکہ امام بخاری حدثنا کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو شارع ہیں علیہ السلام، تو بیچ میں کتنے نام ہو رہے ہیں؟ 5 نام۔ سمجھ رہے؟ صحابی سے لے کے امام بخاری کے استاد محمد بن مسنہ تک۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سند میں مردوں کے نام ہیں جو حدیث روایت کرے۔ تو ایسا جو ضعیف روایتوں میں، ضعیف سندوں میں جو مردوں کے نام آئے، تو ان مردوں کی تحقیق ہوتی ہے کہ سچ میں وہ مرد جو بیان کر رہے ہیں حدیث، ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے بارے میں کون سے محدث نے، اسماء اور رجال کے امام الجرح والتعدیل نے کیا کیا بولے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ دیکھا جاتا ہے، پھر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ضعیف روایتیں صرف اس لیے بیان کیا گیا کہ صحیح الگ ہو جائے، ضعیف الگ ہو جائے، لوگ عقیدے میں بھی صحیح حدیثوں کو قبول کریں، اعمال میں بھی صحیح حدیثوں کو قبول کریں، نہ عقیدے میں نہ اعمال میں ضعیف حدیثوں کا کوئی کام ہے، ہرگز نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب میں 631 صحیح بخاری سنا رہا ہوں۔ حدیث کا متن یہ ہے، امام صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبٌ، ہم لوگ کیا تھے؟ ہم لوگ تھے ہم عمر نوجوان، ہم لوگ کیا تھے؟ ہم لوگ نوجوان تھے، ہم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن اور رات رکے علم لینے قرآن حدیث کا، 20 دن اور رات قیام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملنسار تھے اور بہت رحم دل تھے۔ صحابی نبی کی تعریف کر رہے، اپنے شاگرد تابعی کو سنا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ فلاں کو چھوڑ کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ علموہم، انہیں دین سکھاؤ، اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں، یعنی اور بہت ساری باتیں صحابی نے بیان کی۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دینا اور تم میں کا بڑا امامت کرنا۔ یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ سے صحابی کیا سیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کیا سیکھے؟ دین کا علم سیکھے۔ 20 دن اور رات رکے، بولے 20 دن اور رات میں کیا پوری شریعت سیکھ لیے تھے؟ نہیں سیکھے نا، لیکن جتنا سیکھے 20 دن اور رات میں 20 دن اور رات میں جتنا سیکھے اتنا جا کے سکھاؤ۔ بولے کیا بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائیں کہ اب تم ارجعوا الی اہلیکم، تم اب لوٹو اپنے گھر والوں کی طرف، واقیموا فیہم، اور ان میں رہو، اور پھر ومروہم، ان کو حکم دو، علموہم ومروہم، انہیں دین سکھاؤ اور انہیں حکم دو دین پر عمل کرنے کا۔ تو یہاں پر بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائے، یہ سبق ہمیں مل رہا دعوت و تبلیغ کا ایک اس میں کئی اسباق ہیں، ایک ہی حدیث میں کئی اسباق ہیں، لیکن ایک بڑا سبق اس میں یہ مل رہا کہ 20 دن اور رات میں پوری شریعت تو نہیں سیکھے تھے وہ صحابی، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب لوٹائے تو بولے کہ جاؤ اپنے گھر والوں میں رہو، اپنے بستی والوں میں رہو، اور انہیں کیا کرو؟ سکھاؤ۔ تو جتنا سیکھے اتنا سکھانا ہے۔ تو آپ لوگ آج جس کو سن رہے ہیں، اللہ پر
پورے یقین کے ساتھ میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں. میں اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں. میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ میں مومن ہوں. اور میں صوفیزم کے راستوں کو چھوڑ چکا ہوں. 2008 سے قرآن اور حدیث، صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق یہ سمجھ کے عمل کر رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں الحمدللہ. تو میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں کہ جتنا سیکھیں گے، جتنا سمجھیں گے، اس کو اچھے سے سنو، یاد کرنے کے حساب سے سنو، اور جا کے اپنے گھر والوں کو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث میں ایک سبق یہ ملا کہ نبی نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں میں لوٹو، انہیں سکھا. لیکن ایک بات کی تلقین کیا کر رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کر رہے ہیں کہ صلو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، ویسے جیسے تم نے مجھے دیکھے ہو پڑھتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیکھے نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابی. صحابی کس کو سکھائے؟ تابعین کو. تابعین کس کو سکھائے؟ تبھی تابعین کو. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. حدیثیں حفظ بھی کی گئی، لکھ دی گئی، ہمارے پاس موجود ہے. پیارے نبی آگے کیا فرمائے؟ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب کبھی نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں کے جو بڑے ہوں وہ امامت کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو اللہ کے بندو، جنت کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ. سلف جو عربی ورڈ ہے، اردو ترجمہ ہوتا ہے سلف کا، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ. سلف مطلب کیا؟ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ. سب سے پہلے ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. دوسرے نمبر پہ ہمارے سلف تابعین. تیسرے نمبر پہ ہمارے سلف، پھر بعد میں محدثین ائمہ اکرام. صحیح؟ سلف عربی ورڈ ہے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ. تو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ میں برے لوگ بھی گزرے ہیں. تو ہم کیا بولنا ہے؟ سلف صالحین. سلف سین سے، سلف سین لام فا، سلف. صالحین صاد سے، سلف صالحین. ٹھیک ہے؟ صالحین یعنی نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، پاکیزہ لوگ، بہت اچھے نفوس، یعنی گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے، دین اسلام کا علم حاصل کرتے ہوئے، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، دین اسلام لوگوں کو سکھاتے ہوئے زندگی گزار کر مر گئے. سلف صالحین، ہم کو ان کے راستے پہ رہنا ہے. سلف صالحین. اب منہج سلف ورڈ عام ہے، منہج عربی ورڈ ہے، اردو میں راستہ. اردو میں راستہ. سلف صالحین کا راستہ یعنی منہج سلف صالحین. منہج سلف صالحین، سلف صالحین کا راستہ، ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک بندوں کا راستہ. وہ راستہ کون سا؟ جنت کا راستہ. کہاں کا راستہ؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2699 صحیح مسلم میں ہے. یہ کیا ترجمہ؟ حدیث تو لمبی ہے لیکن میرے عنوان سے ریلیٹ رکھنے والی اتنی بات ہے، میں لے رہا ہوں. پوری حدیث بھی سنا سکتے ہیں لیکن اتنی بات سمجھو. من سلک طریقا، جو کوئی بھی شخص چلا کسی راستے پر، کوئی وادی مصطفیٰ سے آئے، کوئی وادی حدیث سے آئے، کوئی سکندر آباد سے آئے، کوئی پرانے شہر سے آئے، کوئی کہاں سے آئے. صحیح؟ من سلک طریقا، جو بندہ چلا کسی راستے پر، یلتمس فیہ علما، اس راستے پر چلنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ علم کا حاصل کرنا. یلتمس فیہ علما، کون سا علم؟ قرآن اور حدیث کا علم. صوفیزم کا علم ہے قرآن و حدیث کا، سلف صالحین جو سکھائے ہیں وہ علم. یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کی تڑپ سے وہ کس راستے پر چلا. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ. کون سا راستہ؟ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو میرا آج کا عنوان کیا ہے؟ جنت کا راستہ. پہلے نمبر پہ جنت کا راستہ کتاب میں محدث زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے کیا نقل کیا؟ بولا میں نے ہمارا عقیدہ. سنیے کیا لکھتے ہیں محدث. ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلی، قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد پوری کرنے والا ہے۔ ہم اس کی ساری صفات کو بلا کیف، بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے شان کو لائق ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، امام کائنات ہے، افضل البشر ہے، ہادی برحق ہے اور واجب الاتباع ہے۔ آپ کی نبوت، امامت اور رسالت قیامت تک ہے۔ آپ کا قول، عمل اور اقرار سب حجت برحق ہے۔ آپ کی سچی پیروی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی اور تباہی کا یقین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ محدث نے یہ لکھے، کیا پیارے الفاظ لکھے نا، سبحان اللہ، وزن ہے الفاظ میں۔ تو جو مرجیہ فرقے سے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ بولنا ہے، صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، یہ ایمان ہے بولتے ہیں مرجیہ فرقے والے۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ والے کیا کہتے ہیں؟ اقرار من لسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یہ ہے مکمل ایمان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنا، یہ ہے ایمان۔ مرجیہ فرقے والے کہتے ہیں کہ نماز ایمان نہیں ہے، نماز عمل ہے، مرجیہ فرقے والے کہتے ہیں۔ لیکن ہم اصلی اہل سنت، اہل حدیث مسلمان کہتے ہیں کہ نماز ایمان ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 40، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 40 کے اوپر باب لکھے ہیں، الصلاۃ من الایمان، اور سورہ بقرہ کی آیت نقل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایمان، نماز ایمان ہے۔ نماز کو ایمان ماننے والے اہل السنہ اہل الحدیث ہیں، مرجیہ نہیں۔ مرجیہ تو صرف عمل کہتے ہیں نماز کو، یاد رکھیے۔ دلیل ہے پیارے نبی کی حدیث 2618 تو سنن ترمذی، بین الصلاۃ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ایمان ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو اللہ کے بندو، مرجیہ کے کچھ بھی عقیدے ہوں گے، ہم ان کے باطل عقیدے کا رد ادب سے کر لیں گے تاکہ ان کو سمجھا سکیں، بلا سکیں، اہل السنہ اہل الحدیث ان کو بھی ہم بنا سکیں انشاءاللہ۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس وجہ سے جہمیوں کو کافر کہا گیا۔ سمجھ رہے؟ 321 ہجری میں انتقال کر جانے والے ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اصل السنہ و اعتقاد الدین۔ انہوں نے ان کے والد اور ان کے چچا اور دیگر ائمہ محدثین سے، بڑے بڑے اماموں سے اس دور کے، یہ سب سوالات کر کے کتاب لکھے۔ تو جہمیہ کفار ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اصل السنہ و اعتقاد الدین۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اٹا مخلوق ہے، یہ پیپر مخلوق ہے، یہ انک مخلوق ہے، لیکن جو حروف ہے، جو الفاظ ہے، یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیا ہے یہ؟ مخلوق نہیں ہے قرآن، صفت ہے قرآن۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ نبی اور صحابہ کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہا؟ جی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں عقیدے میں، میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارا اصول دوسرے نمبر پہ جو ہے، اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ میں سب سنا سکوں۔ ہمارا اصول لکھتے ہیں محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، جنت کے راستے کتاب میں دوسرے نمبر پہ، حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا دار و مدار محدثین اکرام پر ہے۔ جس حدیث کی صحت یا راوی کی توثیق پر محدثین کا اتفاق ہے تو وہ حدیث یقیناً و حتماً صحیح ہے، اور راوی بھی یقیناً و حتماً ثقہ ہے،
اور اسی طرح جس حدیث کی تضعیف یا راوی کی جرح پر محدثین کا اتفاق ہے تو وہ حدیث یقیناً اور حتماً مجروح ہے. جس حدیث کی تصحیح و تضعیف اور راوی کی توثیق و تجریح میں محدثین کا اختلاف ہو اور تطبیق و توفیق ممکن نہ ہو تو ہمیشہ اور ہر حال میں فقہ ماہر اہل فن مستند محدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو صحیح تسلیم کیا جائے گا. ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلم و مومن زندہ رکھے اور اسلام و ایمان پر ہی موت دے. آمین. یہ دوسرا اصول میں لکھے محدث زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ. کتنی پیاری پیاری مطلب کھلے کھلے الفاظ ہیں, زیادہ موٹی باتیں. ضعیف حدیث راوی پر جرح ہے تو حدیث ضعیف. راوی پر تعدیل کی گئی ہے کہ وہ راوی ثقہ ہے, صدوق ہے, راوی کے بارے میں اچھائی بیان کی گئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے یا حسن لذاتی ہی. سمجھ میں آ رہا؟ تو اصول سمجھنا ہے. اچھا یہ بات تو ہمیشہ سنتے ہوں گے, اہل حدیث کے دو اصول, قال اللہ قال الرسول, صحیح. تو پھر اب احناف سے جب ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بھائی لوگ ہمارے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, آمین. کلمہ کو بھائی ہے نا, کلمہ کو بھائی ہے, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, شرک بدعت میں بیچارے, اللہ ان کو ہدایت دے, آمین. تو کیا کہتے ہیں تم قرآن حدیث بولتے نا, تو پھر اجماع کو کیوں مانتے ہو اور اجتہاد کو کیوں مانتے ہو؟ تو اجماع بھی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن سے اجماع کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115, جو آج کے میرے درس میں پہلے آیت جو میں نے پڑھا وہی اجماع کی دلیل ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا تو یہ اجماع کی بڑی دلیل ہوئی. یعنی مومنین کا راستہ, صحابہ تمام اور ان کی پیروی کرنے والے مومنین, وہ اجماع ہے. وہ صحابہ کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی ملے گی اور وہ راستہ جہنم میں پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں جہنم نہیں چاہیے, تو ہمیں اجماع بھی ماننا ہے. اجماع کی اور ایک دلیل 399 نمبر والی حدیث مستدرک الحاکم میں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگی, ہمیشہ کے لیے. الفاظ ابھی یاد نہیں آ رہے, سبحان اللہ, کہ کیسے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ کے لیے گمراہی پر جمع اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اجماع کی بڑی دلیل ہوئی. اور وَيَدِ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَ الفاظ اس حدیث میں, اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, یعنی اجماع کی دلیل. گمراہی کے لیے اجماع نہیں ہو سکتا ہے, گمراہی کے لیے اجماع نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, تو اجماع کی دلیل قرآن سے اور حدیث سے. اجتہاد کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں ہے اجتہاد کی دلیل. کیا دلیل؟ مجتہد اجتہاد کر رہے ہیں کسی ایک مسئلے میں اور وہ غلطی پر ہیں, تو ان کو اس اجتہاد کی کوشش کرنے کے وجہ سے امت میں سے, عوام میں سے, قوم میں سے ایک مسئلہ آیا, پیچیدہ مسئلہ آیا, اور یہ اہل علم میں سے مانے جاتے ہیں لوگوں کے پاس, تو اجتہاد کرے اس مسئلے میں اور جواب دے دیے کہ جی ہاں اس کا ایسا مسئلہ ہے, اس کا ایسا مسئلہ ہے, تو اگر وہ غلطی میں ہیں تب بھی ان کو ایک اجر ہے, اور اگر وہ صحیح اجتہاد کرے تو اجران, 2 اجر ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کی حدیث سے اجتہاد بھی ثابت ہو گیا. اجتہاد کسے کہتے ہیں یہ سنیے. سگریٹ کیا ہے؟ قرآن سے ایسے کھلے کھلے الفاظ کے ساتھ آیت دے سکتے ہیں کیا کوئی, بلکہ سوال کرتے سگریٹ حرام ہے, قرآن سے بتاؤ. قرآن میں سگریٹ کا ورڈ کیوں آئے گا؟ نہیں. حدیث میں بتاؤ سگریٹ حرام ہے ایسے الفاظ کے ساتھ, حدیث میں کیوں آئے گا ایسا؟ تو اب قرآن اور حدیث سے ہی جواب دینا پڑتا ہے. حرام بول رہے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلیل سے جواب دینا پڑتا, تو اجتہاد کرنا پڑتا. اب یہاں پر کیا ہے اجتہاد میں دلیل نمبر 1, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, تم اپنے آپ کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, ہلاکت والی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 195. ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل, کل مسکر حرام, تمام نشاور چیزیں حرام ہیں. دونوں, ایک آیت لے لیے ایک حدیث لے لیے, اجتہاد کر دیا اور بول دیے, فتویٰ دے دیے کہ سگریٹ حرام ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. سمجھ رہے؟ افیم, چرس, گانجا
اس کے بھی نام حرام کے ساتھ بتا بولے تو نہیں بتا سکتے. تو یہی اصول آیت اور حدیث سے جتنی نشاور چیزیں ہیں حرام ہیں. جو اپنے آپ کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ چیز استعمال کرنا حرام ہے. سورہ نساء آیت نمبر 29 بھی ایک دلیل بن سکتی ہے، اور بہت دلائل ہے. وقت کم ہے کہ میں اور بہت ساری سناؤں آپ کو. تو کہنا یہ ہے اجتہاد کا مسئلہ ایسے ہے کہ یہ چیز جائز ایسے ہو رہی اور یہ چیز ناجائز ایسے ہو رہی. اس کے لیے دلیل یہ ہے. اگر کوئی مسئلے میں جائز اور ناجائز کی واضح دلیل قرآن و حدیث میں الفاظ کے ساتھ نہیں ملے تو اشارے والی آیتیں، اشارے والی حدیثوں سے جواب نکال کے اجتہاد کر کے دیا جا سکتا. آج کے دور میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے، دلیل ہونا. اب بریلوی یا دیوبندی، اللہ ہدایت دے ہمارے ان بھائیوں کو، ہم اہل حدیثوں سے بولتے ہیں کہ تم بلڈ ڈونیشن کیمپ کر رہے، تم تو قرآن حدیث والے نا، دلیل بتاؤ قرآن حدیث سے بلڈ ڈونیشن کرنے کی. ایسا اگر کوئی سوال کرے تو ان کو جھڑکی نہیں دینا. ہم بھائی بیٹھیے، اب بتاتے ہیں، بتائیے دلیل. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 رب نے کہا، کیا کہا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کوئی ایک شخص کسی ایک انسان کا، اب یہاں پر اللہ کے قرآن کی کیا پیاری بات ہے. کوئی ایک عبد الرزاق، کوئی ایک عبد الرحمان کے قتل کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک عبد الرزاق کسی رمیش یا جان کے قتل کی بھی بات ہے. نہیں کر سکتے رمیش اور جان کا بھی قتل. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ قتل نہیں کر سکتے ہم نان مسلمز کا بھی، یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی ایک انوسینٹ کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھانے کی بات ہے. اللہ ہمیں بچائے اس کبیرہ گناہ سے، آمین. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور اگر کسی ایک نے کسی عبد الرزاق نے کسی جان یا کسی رمیش کی ایک کی جان بچایا تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب کا کام کیا ہے. تو اب عبد الرزاق کا بی پازیٹو بلڈ ہے، بلڈ گروپ، اور کسی رمیش کا بی پازیٹو بلڈ گروپ ہے، اور رمیش عبد الرزاق کے پاس جاب کر رہا ہے یا رمیش کے پاس عبد الرزاق جاب کر رہا ہے. اب خون دینا ہے، ایمرجنسی کا مسئلہ ہے، تو کیا عبد الرزاق خون دے سکتے نہیں دے سکتے اس رمیش یا اس جان کو؟ بالکل دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی جان بچے، اس کی جان بچے. اور پھر یہ اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ پوری انسانیت کے جان بچانے کا ثواب کا کام کر لیا. تو اجتہاد ہوا، یہ ایک جان بچا رہے ہیں نا آپ، پوری انسانیت کے جان بچانے کا ثواب کا کام کریں. یہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ آج کی ٹیکنالوجی میں ہے، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. تو یہ بلڈ ڈونیشن، یہ بلڈ نکالنا، بلڈ چڑھانا، یہ ٹیکنالوجی اللہ کی ہی نعمت ہے. اس طریقے سے جان بچ سکتی تو ہم ایسا جان بچا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسا اجتہاد کرتے، اشارے والی آیتیں، اشارے والی حدیثیں لیتے ہیں جہاں پر صریح الفاظ نہ ہو کسی مسئلے میں. سمجھ میں آ گیا؟ تو یاد رکھیے، جنت کا جو راستہ ہے وہ راستے پر آزمائش تو بہت ہے لیکن بہت آسان راستہ ہے. قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والوں نے سمجھے، ویسے سمجھ لو، کامیابی آپ انشاءاللہ. دیکھیے، یہ گھر ہے، یہ گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کہاں سے آئے؟ دروازے سے آئے. میں کہا کرتا ہوں، کہتا رہوں گا انشاءاللہ، اس گھر کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ دروازہ ہے، وہ دروازے کا نام صحابہ ہے. اسلام گھر میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کے پاس سے ہی گزرنا پڑے گا. اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے، بولیں گے رافضیوں کی طرح، رافضی جو کافر ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرح، آپ کہیں گے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو برا بولیں گے، تو پھر آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. کیونکہ قرآن لکھے کون؟ صحابہ. حدیث لکھے کون؟ سنے کس سے؟ قرآن اور حدیث صحابہ. پیارے نبی سے. پیارے نبی کس سے سنے؟ جبرائیل سے. جبرائیل کس سے سنے قرآن و حدیث؟ اللہ سے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک سند ہے نہیں؟ تو صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھو، ہم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر محبت علی سے نہیں کر سکتے. ہم پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کریں گے،
دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کریں گے، تیسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں گے، چوتھے نمبر پہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کریں گے، اس کے بعد پھر تمام صحابہ سے محبت کریں گے۔ جس کا مقام رب نے دیا ہے، رب کے نبی نے بیان کیا ہے، ہم وہی کریں گے۔ 3663 سنن ترمذی سن لیجئے، حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ غالباً روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب بیٹھے نا ایک مجلس میں، صحابی کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا ہوں کہ اور کتنے دن میں تمہارے درمیان میں باقی رہنے والا ہوں۔ انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، ما بقائی فیکم، کہ میں اور کتنے دن تمہارے درمیان باقی رہنے والا ہوں۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، تم میرے بعد دو لوگوں کی اقتدا کرنا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اشار الی ابی بکر و عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صاف دلائل ہے، صریح دلائل کئی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے نفرت منافقی کریں گے، ہم منافق نہیں ہیں، ہم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ایمان والے الحمدللہ۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ہم نفرت نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نفرت کریں گے تو منافق ہو جائیں گے، ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوسرے بیٹے کا نام حسن ہے، اگر اللہ تیسرا بیٹا دے تو اس کا نام حسین رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام معاویہ رکھا، رافضیوں کے رد میں، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے مجھے، کیونکہ جو کاتب وحی صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ، قرآن لکھے، حدیث لکھے، کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ، 6ویں خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، 20 سال اللہ اکبر حکومت تھی ان کی، اللہ اکبر۔ تو کہنا یہ ہے صحابہ کے درمیان میں اگر کچھ کسی مسئلے میں اجتہادی سہو ہوا ہے تو ہم وہ اجتہادی سہو کے بارے میں چرچے کرتے نہیں پھریں گے جاہل انجینئر علی مرزا کی طرح۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہم جاہل انجینئر علی مرزا کا بھی رد کریں گے اور ہم کہیں گے، میری دل سے گزارش ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کو سنتے رہیے، اصلاح میڈیا فار آل، ان کے یوٹیوب کے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے اور ان کے فل ویڈیوز، فل لیکچرز اور شارٹ ویڈیوز بھی سنتے رہیے۔ اللہ کے لیے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ سے محبت کریے، بہت محنت کر کے وہ ویڈیوز بنانا پڑتا ہے، ایسے آ کے نہیں بیٹھ جا رہے، بس وہ بہت ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، ایک ایک دلیل کی بہت زیادہ تحقیق کرنا پڑتا ہے، باطل عقائد، باطل اعمال والے، باطل نظریات کو لوگوں میں عام کرنے والوں کا رد کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کر کے سامنے آنا ہوتا ہے کیمرے کے اور پھر بیان کرنا ہوتا ہے۔ وہ کر رہے ہیں شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، تو وہ جنت کے راستے پر بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ لہذا آپ یہ سنیے میری بات اور اس پر عمل کریے، یاد رکھیے علماء حق کی صحبت اختیار کریے۔ میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن اور حدیث کا، علماء حق کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کا ادب احترام کرنا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء جو حق سکھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے خود سیکھتے ہیں قرآن حدیث، اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء حق، ان کے قریب رہیے، سیکھیے، عمل کریے اور لوگوں کو سکھاتے رہیے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے پر آپ کو قصے کہانیاں نہیں ملیں گے علماء حق کی زبانوں سے۔
اجتہاد والی بات بھی ملے گی کسی مسئلے میں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال آپ کو بلڈ ڈونیشن کیمپ اور سگریٹ وغیرہ کی بتایا، اجتہاد کا بھی مسئلہ رہے گا تو صحیح نصوص شرعیہ پر ہی غور فکر رہے گی ان کی۔ الحمدللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، جنت کے راستے پر اللہ ہمیں ہماری موت تک لگائے رکھے، ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں، اللہ ہماری حفاظت کرے گمراہی سے، ہم گمراہ کرنے والے نہیں بننا اور گمراہ نہیں بننا، ہم ہمیشہ ہدایت والے صحابہ کے پیروکار کے راستے، جنت کے راستے، سبیل المؤمنین، منہج سلف صالحین پر ہی رہنا۔ اور اس جماعت کو اگر جماعت اہل حدیث کہا جاتا ہے پہلی صدی ہجری سے، تو یہ بات سچ ہے۔ 398 نمبر والی حدیث خلق افعال العباد میں موجود ہے، حسن لذاتی سند کے ساتھ۔ طائفہ منصورہ اسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج یہ طائفہ منصورہ لائبریری میں آپ لوگ بیٹھ کے درس سن رہے، طائفہ منصورہ کا مطلب ہم اصحاب الحدیث، یعنی اہل الحدیث کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لہذا آ جائیے جماعت اہل حدیث کے حقانیت کو سمجھیے، جماعت اہل حدیث میں داخل ہو جائیے اور اسی میں اپنی موت تک اپنے عقائد اور اعمال کے اصلاح کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ جستجو اور جدوجہد کے ساتھ عمل کرتے رہیے، تاکہ انشاءاللہ گمراہ ہونے سے بچے رہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں تمام گمراہ فرقوں سے بچائے اور تمام گمراہ فرقے والوں تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو ان کے سامنے ادب احترام کے ساتھ صحیح دلائل ہم سمجھانے والے بن جائیں، نان مسلمز تک بھی ہم قرآن و حدیث سمجھانے والے بنے رہیں، تاکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے، وہ بھی مسلمان بن جائے، اور سوشل ویلفیئر کا بھی کام اللہ ہم سے لیتے رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔